السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حقہ العظیم۔ چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوئے تو قدسی پے درما طلبی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ صلی اللہ علی النبی امیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، پس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم شریف کی ابتدائی آیتیں 8 آیتیں بیان کی گئی ہیں، پڑھ کر سنایا گیا ہے، تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت میسر آنے پر اگلی آیات کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گزشتہ سورہ مریم شریف شروع ہوا اور جس میں آپ اور ہم نے سنا کہ نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا اور بہت ہی عمدہ خطبہ نجاشی کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد آج ہم اللہ کے فضل و احسان سے سورہ مریم شریف کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم کے وقت میں نے بہت ہی تفصیل سے آپ کو سنایا تھا۔ اعادے کے طور پر چند ایک باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو بعض سوروں کے شروع میں لائے گئے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے یہ حروف مقطعات لانے کا، کہ حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کے معنی اور مطالب بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ جملہ 14 حروف سے بنے ہیں اور 14 مقامات پر یہ قرآن مجید میں آئے ہیں، اور 29 سورتوں کے ابتدا میں ہے، یہ 29 سورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں اور 14 حروف سے بنے ہیں۔ یہ عربی میں 28 حروف ہیں جملہ، اس میں سے آدھے جو حروف ہیں 14 سے یہ حروف مقطعات بنے ہیں۔ مقطعات بنتا ہے قطعہ سے، ٹکڑے ٹکڑے، اور وہ حروف یہ ہیں جو 14 حروف ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف، نون۔ یہ 14 حروف ہیں جن سے حروف مقطعات بنے ہیں۔ ابھی حروف مقطعات لانے اور بنانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت یہ رہی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مشرک جو اپنے آپ کو عربی کے ماہر سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عرب ہیں، عرب کے معنی اہل زبان کے ہیں، اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور باقی دنیا کے لوگوں کو
عجمی کہتے تھے۔ عجمی کے معنی گونگے، یعنی وہ عربوں کے سامنے باقی دنیا والے عجمی ہیں یعنی گونگے ہیں۔ ان کا زعم تھا، وہ اکڑتے تھے اس بات پر، اپنی زبان پر اکڑتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کسی کی اکڑ کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے۔ جتنا بھی اکڑنا ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے، بندوں کے لیے اکڑنا سزاوار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے زعام کو، ان کے اس اکڑ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ عربی زبان کے جو 28 حروف ہیں ان کو اگرچہ تم ملا کر پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق نہ دے تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا کافر اور مشرکوں کو کہ تم قرآن کے جیسا ایک رکوع بنا کر لاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک آیت بنا کر لاؤ، وہ نہیں بنا سکے۔ پھر یہاں پر جو ان کا زعم تھا اس کو بھی چکنا چور کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کہا کہ یہ 28 حروف میں سے اگرچہ 2-3 حروف بھی ملا دیے جائیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تم اس کے معنی مطلب نہیں بیان کر سکتے، کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری عقل و دانش کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم یہاں پر جمع نہیں ہوتے۔ تو ان کے زعم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حروف مقطعات نازل کیے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اب معنی بتاؤ۔ اب اس کی حکمت یہ رہی، پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ جو مجموعہ ہیں حروف کو، جن کے سمجھنے میں عقل حیران ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے وہ الفابیٹس کا مجموعہ ہے، اگرچہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا، ملا دیا جائے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ ایک طرح کا یہ چیلنج تھا جو قرآن نے انہیں دیا تھا۔ اس کے بعد یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ کسی بات کو نہ سمجھانا چاہے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھیں، جب تک توفیق الہی نہ ہو۔ اس کے بعد والی حکمت یہ ہے کہ 28 حروف میں سے یہ چند ہیں، اگر انہیں الگ الگ کر دیا جائے یا پھر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان کا پڑھنا تو آسان ہو جائے گا، لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، حالانکہ وہی 28 حروف سے پورا قرآن مجید لکھا گیا ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہے۔ بعض حروف مرکب ہیں، بعض نہیں ہیں، جیسا کہ صاد ہے، نون ہے، قاف ہے۔ بعض 2 حرفی ہیں، جیسا کہ حام میم 2 حرفی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کے معنی بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ 6 حرفی ہے، الف لام میم، اس کے بھی معنی نہیں بتا سکے۔ 4 حرفی ہے، الف لام میم را، وہ بھی نہیں بتا سکے۔ 5 حرفی ہے، کاف ہا یا عین صاد، اور ہے ہا میم عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے چیلنج ہے کہ جب تک کوئی بات اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سمجھانا نہ چاہے تم سمجھ نہیں سکتے، اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔
اوکاس کا میلہ ہوتا تھا مکے میں حج کے موسم میں. جاہلت کے زمانے میں بھی حج کا موسم ہوتا تھا، حج کرتے تھے، ننگے دھڑنگے طواف کرتے تھے، کوئی تسبیحات تکبیرات اس طرح سا رواج نہیں تھا. اوکاس کا میلہ 3 مہینے تک لگتا تھا، کوئی کام اچھا اس میں نہیں ہوتا تھا. ساری دنیا سے شعراء آتے تھے، جو عرب کے ماہر ہوتے تھے وہ سب جمع ہوتے تھے اور اپنی اپنی شاعری میں طبع آزمائی کرتے تھے. جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کا کلام خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا. خانہ کعبہ پر کلام کا لٹکا دیے جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیلنج ہے، اس کا جواب دو. یہ شاعری، یہ اشعار چیلنج ہے، اس کا جواب دو. جو جواب دیتا اس کو بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا، تاج الشعراء کا، یعنی تمام شعراء کا وہ تاج ہے، انعام دیا جاتا، اکرام دیا جاتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی میلہ لگا، اوکاس کا میلہ کہتے تھے اس کو، اور اس میں چیلنج کر دیا گیا، چند اشعار لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیے گئے. وہ اشعار آج بھی عربی کے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کا سمجھنا سمجھانا بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے، اس لیے بڑے بڑے اساتذہ سمجھاتے ہیں اس کو. صحابہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو عرب کے شعراء ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے اور اپنی شاعری کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاعری کی اجازت تھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ کوثر کی آیتیں لکھو اور ان کا جو پوسٹر ہے اس سے اوپر لگا دو، سورہ کوثر کی آیتیں. چیلنج ہو گیا شاعری کا، جو بڑے شعراء تھے ان کی شاعری کا چیلنج ہو گیا. لوگ آئے، دیکھے، پڑھے اور اس کی نزاکت کو پرکھے، اور پھر آخر میں شعراء نے نیچے لکھ دیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ اور یہ کون سے شعراء؟ عرب کے نامور بڑے بڑے مانیوے شعراء ہیں یہ. تو انہوں نے جو شاعری کے نکات ہوتے ہیں، نزاکتیں ہوتی ہیں، ان نزاکتوں کے لحاظ سے سورہ کوثر کو پوری اچھی طرح سے جانچا، پھر سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. عاجز آ گئے، حالانکہ وہی 28 حروف ہے، وہ بھی عربی میں لکھے ہیں اور چیلنج بھی عربی میں کیا گیا، جواب بھی عربی میں دیا گیا ہے. سورہ کوثر اس کا جواب نہیں دے سکے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے سمجھنے کی، تو بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھائے نہ. تو ان حروف مقطعات میں سے یہ جو 5 حروف ہیں اس سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب سورہ مریم نازل ہوئی، جبرائیل امین لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبرائیل امین نے کہا کاف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ میں جانتا ہوں. کیا کہا؟ میں جانتا ہوں. پھر جبرائیل نے پڑھا یا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علمتا، میں جانتا ہوں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا عین صاد. ایک ایک حرف پڑھتے تھے. جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں.
جبرائیل امین حیران ہوئے کہ میں ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کیا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف پر کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، حالانکہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے، یہ روایت کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین رکھیں کہ اس میں ابھی تک جو ہم نے آپ کو سنا ہے وہ کیا تھا کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تب تک بندہ کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا۔ اب جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی ہوئے کہ وحی تو جبرائیل لا رہے ہیں، لیکن وحی لانے سے پہلے یہ وحی کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ جبرائیل امین بہت ہی حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وحی لانے والا ہوں اور میں ابھی آپ کی خدمت میں وحی کے ان الفاظ کو پڑھ رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ اس کا راز بتلائیے۔ تمام وحی میں کیا ہوتا تھا کہ جبرائیل امین پڑھ کر سناتے تھے۔ جبرائیل امین کا یہ ہرگز کام نہیں ہے کہ وہ وحی کو پڑھ کر سنانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھا نہ سنایا ہے، لیکن سمجھایا نہیں ہے۔ سمجھانا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے، پڑھ کر سنانا جبرائیل امین کا کام ہے۔ جبرائیل امین پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس لیے اس وحی میں اور پھر دوسرے وحی میں کیا فرق ہوتا تھا کہ جو ہم وحی الہی کہتے ہیں اس میں یہ فرق ہے کہ صرف جبرائیل امین آ کر پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ایک وقت میرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ایسا ہوتا ہے، میرے اور اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جبرائیل امین کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ میرا کام کیا ہے، صرف پڑھ کر سنا دینا ہے اور سمجھانا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہ بھی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ سمجھائے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسری بات ہمیں یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے۔ اپنے علم اور عقل کے مطابق اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے بھٹک جانے کا۔ اگر ہم اپنی عقل سے اس کو سمجھنے بیٹھے تو یہ وہ عرب اپنے آپ کو جو فصیح اللسان کہا کرتے تھے، جب یہ مجموعہ نازل کیا گیا تو وہ اس کو سمجھنے پڑھنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یہ ذکر کیجئے جو اس کے بندے زکریا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خالو ہوتے ہیں، اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیرے بھائی ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امی کا نام تو مریم ہے، اور بی بی مریم کی امی کا نام حنہ ہے سے، کیا نام ہے؟ حنہ۔
انہوں نے منت مانی تھی کیونکہ یہ لوگ متولی ہیں، خدمت گزار ہیں بیت المقدس کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس کے متولی ہیں، بی بی مریم بھی بعد میں متولیہ بنا دی گئی ہیں، دیکھ ریکھ کرنا، پوری نگرانی ان کی ذمہ داری، اور بیت المقدس کی کنجیاں، صبح میں بیت المقدس کھولنا، شام میں بند کرنا، یہ سب متولی کی ذمہ داری ہوتی۔ تو زکریا علیہ السلام متولی ہیں، ان کے خالو ہیں، اور بی بی مریم کی امی کا نام حنہ ہے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ یا الہ العالمین، اب اس بیت المقدس کی نگرانی کے لیے مجھے لڑکا عنایت فرمائیے۔ یہ آپ آل عمران میں سن چکے ہیں، میں یاد دہی کے لیے آپ کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی عنایت فرما دیا، بی بی مریم پیدا ہوئیں، تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ میرے اللہ، میں بیٹا مانگی تھی اور آپ مجھے بیٹی دے دیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سورہ آل عمران میں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون بہتر ہے، بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بی بی مریم ہی بہتر نکلی، کیونکہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک ان کی امت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ بیٹی ہوتی ہے تو ہم ناخوش ہونا نہیں چاہیے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جیسا کہ بی بی مریم اللہ کی نعمت ثابت ہوئیں۔ حالانکہ تولیت کے لیے، خدمت گزاری کے لیے بیٹا ہونا تھا، لیکن بی بی مریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تولیت سے نواز دیا، انہوں نے خدمت کی۔ تو آپ کو یہ بتلانا تھا کہ ذکر رحمتی ربک، کہ آپ اللہ کی رحمت کا ذکر کیجئے۔ اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے خلاصہ کہ رحمت کیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ذکر کیجئے، اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے اس کا آپ ذکر کیجئے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کو ندا کی، پکارا، دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ ندا دعا کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لفظ میں۔ انہوں نے پکارا، کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیء ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ سورہ مبارکہ حفاظ کی تلاوت کے لیے بھی مشکل سورہ ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ مشکل سورہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو ہر آیت کے آخر میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ سب اس طرح سے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ خفیہ، زکریہ، شقیہ، ولیہ، سمیہ، سب یہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کو یاد رکھنا، اس کو تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت کو باقی رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا، گڈ مڑ جاتا، پہلے کا بعد میں بعد میں۔ اس میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت کے لیے بہت ہی، اگر کسی کو صحیح یاد ہے تو مہارت مانی جاتی ہے، اور خرت کے امتحان میں اس کو بھی شامل رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر قراء سورہ مریم شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذرا ٹف سورہ ہے یہ یاد رکھنے میں، کیونکہ اس کے جو اس کو واصل کہتے ہیں، ہر سورہ کے آخر میں جو آتا ہے اس کو۔
تو یہ شاعری کی بیس میں اس طرح سے خافیہ ردیف کے طور پر ہے، چونکہ اسلام میں شاعری ممنوع ہے، اس لیے اس کو خافیہ ردیف کے طور پر ہم نہیں استعمال کر سکتے، کہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن بہت سارے شعراء ایسے الفاظ کو خافیے کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن اس پر بھی ایک اللہ کی حکمت یہ ہے کہ تم اپنی شاعری میں جتنے خوافی استعمال کرتے ہو، یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں جو استعمال کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا اگرچہ اس کو آپ خافیہ بھی کہہ لیں، لیکن ایسا اپنی شاعری میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا وزن اردو میں آتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ اس کا جو کلام ہے وہ شاعری کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ آپ پوری سورہ مبارکہ میں دیکھیے کہ جب آیت شریفہ ختم ہو رہی ہے تو وہ اسی وزن پر ختم ہو رہی ہے۔ سویہ، عشیہ، یہ سب اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، عربی میں استعمال ہونے والے خوافی ہیں، خوافی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہی الفاظ آپ اگرچہ نظم میں، قصیدے میں استعمال کرنا چاہے تو لاکھ کوشش کر لیجئے، لیکن استعمال نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں بیچ میں اپنی طرف سے اپنے مطالعے میں جو بات آئی میں آپ سے کہہ رہا تھا۔ اور ایک بات میں تمہیداً آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہاں پر زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، قال زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ ربہ ندان خفیہ، کہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے۔ تو یہاں پر چند ایک باتیں میں آپ کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس سے آہستہ سے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، تو اس کو ذکر خفی کہا گیا ہے۔ چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو ذکر خفی کہا گیا ہے۔ دونوں طرح کا ذکر جائز ہے، مروجہ ہے، ایک آہستہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا اور ایک زور سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا، دونوں بھی اسلام میں رائج ہے۔ اب جو آہستہ سے پکارتے ہیں اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے، اور جو زور سے ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر جلی کہا جاتا ہے۔ ذکر جلی بھی اسلام میں جائز ہے، ذکر خفی بھی اسلام میں جائز ہے، دونوں کے بارے میں بھی آیتیں ہیں۔ اب کون سا بہتر ہے، یہ آپ کی طبیعت کے لحاظ سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ جیسا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر خفی ہے، آہستہ سے ذکر کرنا، اور دوسرے سلاسل میں ذکر جلی ہے، زور سے ذکر کرنا۔ تو اب جو مبتدی ہوتے ہیں، جو شروع میں ذکر کرنا جن کو سکھایا جاتا ہے، یا جو شروع میں جو ذکر کرتے ہیں، ان کو اگرچہ پہل ذکر خفی کی تاکید کر دیا جائے کہ بھئی آپ ذکر خفی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو آپ آہستہ سے ذکر کیجئے، تو پھر اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ ان کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، چونکہ وہ مبتدی ہیں، ابتدا ہے ان کی۔ یہ ذکر بہت بڑا عنوان ہے، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جو مبتدی ہیں، جو ذکر کے ابتدا کر رہے ہیں، وہ ذکر جلی کریں۔ وہ کیا ہیں؟ ذکر جلی کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر جلی ہے، نماز میں ذکر جلی کی خدمت کرتے ہیں ہم، تراویح میں ذکر جلی کی ہی ہم خدمت سنتے ہیں، جو سنتے ہیں تلاوت وہ ذکر جلی ہے وہ۔
اللہ کا ذکر سننا ذکر جلی ذکر خفی ہے، دونوں کا بھی ثبوت ہے۔ آہستہ سے بھی اللہ کا ذکر کرنا اور زور سے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، دونوں بھی جائز ہے۔ اب اس میں حکم کیا ہے؟ جو مبتدی ہیں، شروع کے شاگرد ہیں، جو ابھی ذکر کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زور سے ذکر، زور کا مطلب چیخنا نہیں ہے، چھت اڑ جا رہی، 2 بجے رات کو اٹھ رہے ہیں، خوب چیخ کے ذکر کر رہے ہیں، کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر جلی کر رہا ہوں۔ یہ اسلام میں ایسی باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ذکر جلی کے معنی یہ ہیں کہ آپ اتنی ہی زور سے ذکر کریں کہ آپ کو آپ کا ذکر سنائی دے۔ آپ کو کیا ہونا؟ آپ کا ذکر سنائی دینا۔ اور ذکر خفی میں اتنی آہستہ سے آپ ذکر کریں کہ وہ ذکر بھی آپ کو سنائی دیں اور آپ کی جو دلچسپی ہے وہ کہیں بھٹکنے نہ پائے، کیونکہ ذکر خفی میں انسان کو خشوع خضوع نہیں رہتا۔ جو آہستہ سے ذکر ہے اس میں خشوع خضوع نہیں رہتا انسان کو، وہ ذکر خفی کرتے رہتا لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور چلے جاتا۔ تو دل و دماغ کو جما کے رکھنے کے لیے ذکر جلی بہتر ہے مبتدیوں کے لیے۔ جب وہ ذکر جلی میں ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ذکر خفی کی اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ آہستہ سے، اتنی آہستہ سے ذکر کریں کہ وہ آپ سنیں، آپ کا دل سنیں، آپ کا رب سنیں۔ آپ کا رب تو چاہے آپ ذکر جلی کریں، ذکر خفی کریں، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں سنتا ہی ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو حدیث سنانے والا ہوں۔ ذکر خفی کی فضیلت میں تو یہ آیت آپ نے سنی کہ زکریا علیہ السلام ذکر خفی آہستہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے، بلند آواز زور سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو، تم سمیع اور جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے اس کو پکار رہے ہو، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ ذکر خفی کی فضیلت میں یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو۔ بقدر کفایت، بقدر کفایت کے کیا معنی ہیں؟ پھر میں حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں بسیار خوری نہیں ہونا، خوب ڈال لے رہے ہیں، بھر لے رہے ہیں، جو بھی پلیٹ آ رہی ہے پہلے، حالانکہ ہر پلیٹ میں 8 کرسیاں ہیں تو 8 پیسز رکھ کے دیتے۔ پہلی پلیٹ ہاتھ کو لگ گئی تو 2 اس میں سے بچا دے کے 6 کے 6 انڈل لے رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ بسیار خوری ہے۔ اور یہ بسیار خوری کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں اس غذا کو نہیں ڈال رہے ہو بلکہ شیطان کے پیٹ میں ڈال رہے ہو، شیطان تمہاری غذا کو کھا رہا ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ذکر بہتر ہے جو آہستہ کیا جائے، اور پھر وہ رزق بہتر ہے جو بقدر کفایت استعمال کیا جائے۔ یعنی بقدر کفایت کے معنی یہ ہیں کہ جتنا آپ کو رزق کی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے، ایسا نہیں کہ رزق مل گیا خوب کھاتے چلے جاؤ۔ یہ حدیث بھی بہت ہی مسند ابو الاعلیٰ میں ہے،
اور دعا کے بیان میں شعب ایمان میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری حدیثیں میرے سامنے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اذ نادى ربہ ندان خفیہ قالا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائی ربی کا شقیہ، کہ اے میرے مولا، میرے رب، بے شک میری ہڈیاں، یہ الفاظ کو اچھی طرح سے سنیے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی ہیں، اور دوسرے میرے سر سے بڑھاپا چھا رہا ہے، راس پیشانی کو کہتے ہیں، بدعائی ربی کا شقیہ، میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ تو دعا کرنے کے جو آداب ہیں اس میں سے یہاں پر زکریا علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دعا پورے اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس یقین سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور یقین کیا ہونا کہ کیا کہا زکریا علیہ السلام نے کہ ربی شقیہ، میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں کبھی محروم نہیں ہوا، تو مجھے کبھی بھی میری دعا سے محرومی نہیں دی، ہمیشہ میری دعا تو، یہ یقین ہونا، یہ آداب دعا میں سے ہے۔ آداب دعا میں سے کیا ہے کہ سب سے پہلے خشوع و خضوع ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اور کبھی بھی دعا مانگتے وقت اپنے نیکیوں کا خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی پستی کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ ابھی زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی پستی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، انہوں نے کیا کہا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور مجھ پر بڑھاپا چھا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، اور میری جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، آپ مجھے ایک ولی، یعنی میرا جو نگہبان ہے، میرا جو وارث ہے، ولی کے 45 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ اور سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، انہوں نے کہا کہ مجھے ولیہ، ایک ولی عنایت فرمائیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے ان کی دعا کہ مجھے ایک وارث دیجیے، مجھے کیا دیجیے؟ وارث دیجیے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رک کے، یہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا میرے سر پر چھا گیا ہے، اور میری اہلیہ بھی آخر ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بانجھ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بانجھ ہے، ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ پر کامل یقین رکھ کر دعا مانگنا، اگر ایسی کامل یقینی کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یقین کامل رہنا دعا میں، دیتا کی نہیں دیتا کی، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، میں تو ضعیف ہو گئے ہوں، اب یہ ضعیف بوڑھے کو اولاد کیسے ہوں گی؟ دیکھیے ہم کہاں غفلت کرتے ہیں، کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، جب کوئی چیز کو ہم اپنے آپ پر اس کو لاگو کر لیتے ہیں، میں ایسا ہو گیا ہوں، میں ویسا ہو گیا ہوں۔ اب جو اولیاء اکرام ہیں، جو انبیاء اکرام ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں
اور ان کا کامل یقین، کامل بھروسہ کس پر ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہوتا۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری بیوی بھی ضعیف اور بوڑھی ہو گئی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بانجھ بھی ہیں، یعنی اتنی عمر تک ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے، لیکن کامل یقین ہے۔ کیسا یہ کامل یقین آیا؟ کامل یقین اس طرح سے آیا، اب سورہ آل عمران میں سن چکے ہیں، آگے بھی کئی مقامات پر ہیں یہ واقعہ، کہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم حاملہ ہے، اور ان کے پاس بے موسمی پھل آئے ہوئے ہیں۔ وہ موسم میں پھل بیت المقدس میں نہیں ہوتے، فلسطین میں وہ پھل نہیں ہوتے وہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسمی پھل آ گئے ہیں بی بی مریم کے پاس، تو انہوں نے بی بی مریم سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے؟ یعنی بے موسمی، یہ بے موسمی کو تھوڑا سا اچھا ذہن نشین رکھیں۔ موسم نہیں ہے اولاد پیدا ہونے کا، موسم گزر گیا، ختم ہو گیا ہو، اب پھر یہ بھی یقین ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن ان کو جو بات کلک کی وہ یہ تھی کہ جب وہ بی بی مریم کے حجرے میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تازے پھل ہیں، تازہ میوہ رکھا ہوا ہے۔ تو بی بی مریم سے پوچھا کہ یہ تازے میوے کا مطلب بے موسمی، تازے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موسم کا پھل ہے، بے موسم کا ہے وہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو سورہ آل عمران میں بی بی مریم نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا فضل ہے۔ وہ بی بی مریم کا ایسا کہنا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، زکریا علیہ السلام کو کلک ہوا کہ گو کہ میں لاولد ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمایا چاہا تو ہم صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہم جو کچھ اسباب دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، لہذا مایوسی ہوتی ہے۔ میرے جملے کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اسباب وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری کمزوریوں، ہمارے اسباب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے رکھیں، جیسا کہ انہیں زکریا علیہ السلام کو بی بی مریم کے واقعے سے کلک ہوا کہ بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ مجھے وارث عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو اپنے وارث ہونے کی فکر ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، اور زندگی بھر اس بارے میں کوشش بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی دے گا۔ اور انہوں نے اپنی پوری کمزوری بیان کر دی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، سب جو کچھ بھی ان میں تھا وہ بیان کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ مجھے بیٹا عنایت فرمائیے۔ اب دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام بیٹے کی دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کی دعا کی، زکریا علیہ السلام بھی بیٹے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام بیٹی کی دعا اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے وارث چاہیے، مجھے کیا ہے؟ وارث چاہیے، لدن کا ولیہ، مجھے ایک وارث دے دیجیے۔ یہاں ولی کے معنی کیا ہے؟ وارث کے ہیں، مجھے ایک وارث دے دیجیے۔ تو اس کا مطلب دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو نبوت ہے نا، نبوت، آپ بیشتر انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے، اس میں سب بیٹے کی دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ان کی نبوت ہے، جو ان کی وراثت ہے وہ
دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا مانگنا، اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو نبوت ہے وہ خواتین کو نہیں دی جا سکتی۔ اسلام میں صرف اور صرف نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت صرف اور صرف کس کو دی ہے؟ مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ اس میں وہ بھی ایک پوائنٹ ہے، بیٹے مانگنا۔ بیٹے کیوں مانگا جاتا ہے؟ تاکہ کیا کہا کہ یہ میرا وارث بنے۔ اس کی وضاحت بھی کر دی۔ کیا وضاحت کر دی؟ یریثنی ویرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا وارث ہو اور پھر آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی میرے جو آبا و اجداد ہے ان کا بھی وارث ہونا۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ بیٹے کی تو دعا مانگتے ہیں لیکن ان کے وراثت کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس انداز سے پالن پوشن نہیں کرتے کہ اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو پھر اپنے سے لے کر وہ یعقوب علیہ السلام تک یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ وراثت ہونا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت صرف اور صرف علم ہے، دولت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو حدیث سنانے والا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، دولت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے، یعنی جو ہم نے مال چھوڑا ہے اس کے لیے ہماری انبیاء کی بات، انبیاء کی جانب سے انبیاء کے مال کا وارث نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ ہماری جانب سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو وراثت ہے وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ان کی وراثت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مال کے وراثت کی دعا نہیں مانگی، مال کے وراثت کی دعا نہیں مانگی، انہوں نے نبوت کی دعا مانگی ہے، نبوت کی وراثت، مال کی وراثت نہیں، نبوت کی وراثت۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا وارث نہیں بنایا جاتا مال کو، بلکہ ان کے علم اور نبوت کا وارث بنایا جاتا ہے۔ ان کا جو علم ہے، جو ان کی نبوت ہے، اس کا وارث بنایا جاتا ہے، ان کا مال کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے۔ علم کی فضیلت میں ایک حدیث سناتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ حضرت ابو درداء یہ علم کی وراثت کیوں چاہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام علم کی وراثت کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ مال کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، لیکن علم کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، علم کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے کام آئے گا اگرچہ آپ اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کریں گے۔ یہ دو قسم کا علم ہے، ایک تو علم دین ہے، دوسرا علم دنیا ہے۔ ساری قومیں تو علم دنیا حاصل کریں گی، اب علم دین حاصل کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علم دین بھی حاصل کریں اور علم دنیا بھی حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف علم دین حاصل کریں اور علم دنیا کو چھوڑ دیں۔ آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہے؟ ہمارے لیے علم دنیا بھی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے،
اگرچہ آپ صرف اور صرف علم دین تک ہی اپنے بچوں کو محدود رکھیں گے، علم دنیا سے آراستہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو آپ کے بچوں کو علم دنیا کے لیے غیر قوم والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، ہے نا؟ علم دنیا کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ غیر قوم والوں کے پاس۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ہماری بھی آرزو تھی، خواہش تھی کہ پہلے زمانے میں مسلمان خواتین کی جو زچگی ہوتی تھی، مسلم ڈاکٹرز نہیں رہتے تھے۔ آپریشن سے زچگی ہوئی تو ہندو ڈاکٹر آپریشن کرتے تھے۔ اس زمانے میں سب مسلمان مردوں کی آرزو ہوتی تھی، کاش کہ لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ ہماری بیوی کا آپریشن لیڈی ڈاکٹر ہی کریں۔ نارمل زچگی تو ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ آپریشن سے ہو تو آپریشن سے زچگی بھی غیر مرد، وہ بھی کون؟ غیر قوم والے ہندو ڈاکٹر کرتے تھے۔ اس زمانے میں تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی، کاش ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ اچھا رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو میڈیکل کالج دیا، اور وہ زمانے کے چیف منسٹر کو بھی اگر مسلمان ہوتے تو ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ لیکن ایک مسلم مائنورٹی میں مسلم میڈیکل کالج آنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں خواتین ڈاکٹرز ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزت اور عفت محفوظ ہے، وہ خواتین ہی ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کا علاج کر رہی ہیں، ان کا آپریشن کر رہی ہیں۔ تو آج کل کے زمانے کے جو خواتین ہیں وہ خوش قسمت ہے، اور ان کے شوہر بھی خوش قسمت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صرف آپ علم اسلام کی طرف اگرچہ مائل ہو جائیں اور علم دین کی طرف مائل ہو جائیں، علم دنیا حاصل نہ کریں، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم دنیا کے لیے دوسروں کے محتاج ہونا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں مسلمانوں کے پاس زیادہ تر ایڈوکیٹس بھی نہیں ہوتے تھے، لا محالہ سی اے بھی ان کے، ایڈوکیٹس بھی ان کے، ماہرین قانون بھی ان کے۔ اب ہر چیز کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا؟ غیروں کے پاس ہی جانا پڑتا۔ غیر آپ کا مقدمہ تو لڑیں گے، لیکن ان میں اخلاص تھوڑی ہوتا کہ آپ جیتے۔ تو العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمانوں مرد اور عورت پر جو فرمایا گیا ہے علم فرض ہے، تو وہ علم فرض ہے سے مراد صرف اور صرف قرآن و حدیث کا علم ہی فرض ہے نہیں ہے۔ اس حدیث شریفہ کی غلط تعبیل کی جاتی ہے۔ اس سے مراد علم دنیا بھی ہے اور علم دین بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگرچہ ہمارے پاس کیا ہے 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے بھی قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، نہیں؟ پھر وہ بڑے ہونے کے بعد ان کو بولے کہ بھائی ذرا آپ کمپیوٹر کا کوئی ایک کورس کر لیجئے، وہ نہیں کر سکتے، ان سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح سے ایک طرف دین سے بھی ہماری بچوں کو آراستہ کرنا، ایک طرف دنیا سے بھی آراستہ کرنا ہے، اور دنیا سے وہ علم سے آراستہ کرنا ہے جو اس وقت مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے۔ چیلنج والے علوم، جیسا کہ اب AI نیا نکلا، ایک چیلنج ہے، اس میں ہمارے بچوں کو ماہر بنانا ہے۔ اسلام کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف حافظ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو صرف علم دین کے عالم بنائیں اور دنیا کو اکثر چھوڑ دیں۔ میں پھر ریپیٹیڈلی آپ سے کہتا ہوں، اگرچہ آپ علم دنیا کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے علم دنیا میں آپ دنیا والوں کے محتاج ہونا پڑے گا، دنیا والوں کے محتاج ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جس میں قابلیت ہے، اور ہمارا کیا نیچر ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ حسامی صاحب کو پہچانتے نا؟ حسام الدین صاحب کو پہچانتے؟ دارالعلوم کے بانی حسام الدین صاحب سے
پوچھے کہ حضرت یہ مدرسے کے عربی مدرسے کے بچے اتنے شریر کیوں ہوتے؟ تو آپ فرمائے تھے شریر اس واسطے ہوتے کہ آپ کے گھر کا جو سب سے زیادہ شریر اور ناکارہ بچہ رہتا اس کو آپ لا کے عربی مدرسے میں داخل کر دیتے، جو ذرا تیز رہتا، جینیس رہتا، اس کو انجینئر بناتے، اس کو ڈاکٹر بناتے، اس کو وکیل بناتے، اس کو سی اے بناتے، سب کچھ بناتے۔ کس کو؟ جو جینیس ہے، جو ڈل ہے، بیوقوف قسم کا ہے، جو لڑاکو قسم کا ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے، اس کو لا کے آپ مدرسے میں بٹھا دیتے۔ ایسا بچہ حفظ تو کر لے گا، لیکن اس کا جو نیچر ہے نا، لڑنے جھگڑنے کا نیچر، وہ تو جائے گا نہیں۔ کیا حفظ کر لینے کی وجہ سے نیچر بدلتا؟ کیا نیچر کے لیے ایک الگ ٹریننگ دینا پڑتا، نیچر کے لیے علیحدہ سے ٹریننگ دینا پڑتا ہے، ٹریننگ کے کلاسز الگ اس کو کنڈکٹ کرنا۔ یہ کلاس وہی ہے، یہ جو ہماری کلاس ہے نا، یہ کلاس ہم 25 سال سے اس لیے کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ اخلاق کی تعمیر ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ سنن ابو داؤد کی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، یہ اکثر سنائی جاتی ہے علم کی طلب میں، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر جاتا ہے، علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے کے لیے، میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں تو کبھی بھی یہ مت سمجھیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھیجا رہا ہے۔ یہ آپ کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، میری بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے، میری بھی کوئی صلاحیت نہیں کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی بھی کوئی صلاحیت نہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے؟ انتظامات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدار کے لیے، آپ کو علم دینے کے لیے یہاں پر بھیجاتا ہے۔ آپ کہاں کتنی دور سے آ رہے ہیں، رستے میں کئی ایک ٹیڑھے میڑھے راستے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ سیدھا یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ یہاں پر آ رہے ہیں، اور میرے لیے بھی یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اتنے سالوں سے آپ حضرات کی خدمت ایسے انجام دے رہا ہوں کہ جو 25 سال پہلے بچے تھے وہ خود بچے والے ہو گئے، وہ خود کیا ہو گئے؟ بچے والے ہو گئے۔ نہیں کیا بولو؟ ہاں، بچے تھے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، یہ پیچھے بیٹھے ہیں ویسے تھے۔ تو جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر کھولے رکھتے ہیں، اور عالم کے لیے وہ سب استغفار کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ اور ایک روایت یاد آ گئی مجھے کہ جب ایسی محفل میں آپ ہم جمع ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کا، سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ آج لوگ کم ہیں، اتنی جگہ خالی ہے، لیکن یہ جگہ خالی نہیں ہے، یہ اتنی جو جگہ خالی دکھ رہی ہے آپ کی، خالی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس وقت موجود ہیں۔ ہاں، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، یہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ محفل ختم ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی محفل شروع ہونا ہے، اور اللہ کے ذکر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر جب محفل ختم ہوتی ہے یہ فرشتے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر صرف ہمارا نام لے کر اللہ کے سامنے ہمارا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے والد صاحب کا بھی نام لیتے ہیں کہ یہ بچہ، ان کے والد کا نام یہ ہے، یا پھر ان کے والد کا یہ بیٹا یہ مبارک محفل میں موجود تھا۔ کیا کرتے ہیں وہ فرشتے؟ استغفار کرتے ہیں،
اب ایسی محفلوں میں میں سمجھتا ہوں وہ فرشتے ہماری توفیقی دعا کرتے ہوں گے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنے فرشتے ہیں سب ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح سے 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت جیسے ستاروں پر ہے، ویسے ایک عالم کی فضیلت عام آدمی پر۔ یہ حدیث شریف بہت ہی مشہور ہے، اکثر مقام پر سنائی جاتی ہے، علم کی فضیلت میں یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، یا زکریا، یہ یا حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ بعض وقت بلانے کے لیے بھی یا کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے بھی عربی میں یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض وقت یہ یا کا لفظ مومنین کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، بعض وقت یہ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو مثال یاد آ گئی تو فوراً جواب دیجیے۔ مومنین کے لیے تو بے حساب آیتیں آپ سنا سکتے ہیں، یہی یا کا لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسا کہ میں یاد دلا دوں، یا ایہل، دیکھ رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کرتے ہی گاڑی چل ہوگی، یا ایہل کافرون، کہ اے کافرو، وہی یا ہے، حرف ندا ہے۔ اب وہ یا ایہل مومنون، وہی یا ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اب آپ کا تھاٹ پرووکنگ کوسچن یہ ہے میری طرف سے کہ یہی حرف ندا کافروں کے لیے بھی ہے، یہی حرف ندا مومنوں کے لیے بھی ہے، تب دونوں میں بلانے میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف کافروں کو ندا دی جا رہی ہے اور دوسری طرف مومنوں کو ندا دی جا رہی ہے، تب یہ دونوں لوگوں کو جو ندا دی جا رہی ہے وہی حرف ندا ہے، وہی یا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا جب مومنوں کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور شفقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ محبت اور شفقت ہے، اور وہی اگرچہ کافروں کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور شفقت نہیں ہے بلکہ غضب کی طرف اشارہ ہے، غضب کی طرف اشارہ ہے۔ کہیں پر بھی قرآن مجید میں دیکھ لیجئے آپ، جو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یا کا لفظ حرف ندا استعمال کیا گیا ہے اس میں کبھی بھی محبت کے الفاظ نہیں ہیں، اور جہاں پر بھی قرآن مجید میں یا کا لفظ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شفقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے، وہی یا ہے۔ صرف مخاطبت میں فرق ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں سے خوش رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں سے ناراض رہتا ہے۔ یا زکریا، یہ حرف ندا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نام یحییٰ علیہ السلام کا رکھا، پھر فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے ایسا کسی کا نام نہیں رکھا، یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا۔ محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا، کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں رکھا، کسی کا بھی نام عیسیٰ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟
اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ناموں میں جن کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے ان کی شخصیت کا مکمل خلاصہ ہے، نام میں ہی خلاصہ ہے۔ اس لیے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بیٹے آپ اس میں بامسمہ بنو، کیا بولتے تھے؟ اس میں بامسمہ بنو، یعنی آپ کا نام جیسا ہے آپ کے اخلاق کیریکٹر بھی نام کے جیسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ کا نام بزرگوں کے جیسا ہے تو پھر آپ میں بزرگوں کے جیسی صفات ہونا چاہیے۔ نام تو بزرگوں کا رکھ لیے، نام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ عیسیٰ رکھ لیے، لیکن پھر وہی 3 پتے کھیل رہے ہیں، وہی، یہ صحیح ہے؟ غلط ہو گیا نا، بے ادبی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نام جو انبیاء علیہ السلام کا ہے اور جو اولیاء اکرام کا نام ہے، وہ نام پورے کا پورا ان کی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ اب یاحییٰ، اب یہ یاحییٰ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ یاحییٰ کیوں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ ان کی وجہ سے نام کیوں رکھا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ یاحییٰ کا جو مطلب ہے وہ حی سے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ حی سے۔ تو حی سے مطلب کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ وہ حی تھا۔ حی کے معنی کیا ہے؟ زندہ۔ یا تو اے زندہ، یا بھی حرف ندا ہے، لیکن حی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے یاحییٰ بن گیا۔ وہ حی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ وہ یاحییٰ بن گیا، حالانکہ دونوں الگ الگ تھے۔ یا الگ تھا، حی الگ تھا۔ یا حی، یا حی تو اے زندہ، ایسا تھا وہ، لیکن وہ ملنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یاحییٰ۔ تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اے زندہ، اے زندہ۔ اس کی جو رکھنے کی حسب ذیل وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے معنی حیات کے ہیں۔ یاحییٰ کے معنی کیا ہے؟ حیات کے ہیں۔ یہ نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ان کے ابا جان نے کہا تھا کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ یاحییٰ کا نام یاحییٰ، اے زندہ، کہ تیری وجہ سے تیرے باپ میں پھر سے جوانی آ گئی، پھر سے دوبارہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ تیری ماں جو بالکل آخرہ ہو گئی تھی، تیری وجہ سے وہ پھر بچے پیدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو سب صلاحیتیں، قابلیتیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی دی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نسبت ان کے بیٹی کی طرف کر دی کہ نیک اور صالح بیٹا ہونے کی وجہ سے تمہارا نام یاحییٰ اس لیے رکھا گیا، تمہارے والدین میں تمہاری پیدائش کی وجہ سے نئی زندگی آ گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت یاحییٰ کی وجہ سے ان کی ماں کا باجپن دور ہو گیا، بانجھ تھیں وہ، ان کا باجپن دور ہو گیا، گویا کہ وہ ایک مکمل خاتون ہو گئیں، گویا کہ وہ مکمل خاتون ہو گئیں۔ مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا اور علم میں اضافہ ہوا۔ علم میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ کیا ہے؟ میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ان کی امی کا باج پن کیا ہو گیا؟ جو انہوں بانجھ تھیں، بانجھ پن دور ہو گیا، گویا کہ وہ مکمل خاتون ہو گئیں۔ گویا کہ وہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون اگرچہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر اس کو مکمل خاتون نہیں کہیں گے، اسی خاتون کو مکمل خاتون کہیں گے جو بچے پیدا کر سکتی ہو یا جو بچے پیدا کی ہو۔
اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مکمل. یہ لازمی اور ملزوم چیز ہے کہ عورتوں کا بچے پیدا کرنا یہ ان کا ہی کام ہے. مرد بچے پیدا نہیں کر سکتے، مردوں کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو پروسیسنگ ہے بچے پیدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین میں رکھا ہے، مردوں میں نہیں رکھا. تو پھر یہ کتنا اچھا جملہ دکھا مجھے کہ جو خاتون بچے نہیں پیدا کر سکتی تو مکمل خاتون نہیں، ایک کمی رہے گی نا، بچے پیدا کرنے کی کیا ہوگی؟ کمی رہے گی. اس لیے خواتین میں بھی بچے پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہم مردوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جلد سے جلد بچے پیدا کریں تاکہ مجھ پہ سے بھی الزام ہٹ جائے. مردوں پہ بھی الزام آ سکتا نا؟ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا. خالی خواتین اکیلے سے بچے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، تو مردوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو اکثر اور ایک بات میں آپ نوجوان بچوں کے علم میں لا دینا چاہتا ہوں. اکثر یہ جھگڑا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھر کے خواتین جو ضعیف خواتین ہیں وہ اکثر اپنی بہوؤں کو طعنہ دیتی ہیں، کم علمی کی وجہ سے طعنہ دیتی ہیں. کیا طعنہ دیتی ہیں؟ کہ تو صرف بیٹیاں پیدا کر رہی، بیٹے نہیں پیدا کر رہی، لہذا تیرے میں کمی ہے، تیرے کو چھوڑ دیتی ہوں، دوسری بہو کر کے لاتی ہوں، اس سے بیٹا ہوگا جو میرے گھر کا وارث ہوگا، جو میرے گھر کا وارث ہوگا. حالانکہ اب میرے پاس ایسے کیسز آتے میں ان کو بہت آسانی سے سالو کر دیتا ہوں. میں بولتا ہوں یا تو آپ اپنی امی کو بلا کے لاؤ، نہیں تو یہ پورا میسیج آپ کی امی کو جا کے دے دو اور ان کو سمجھا دو لڑکا اور لڑکی ان کی بہو کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے. لڑکا ڈٹرمنیشن آف سیکس وہ بہو کی قدرت میں نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی کا ڈٹرمنیشن لڑکے کے ہاتھ میں ہے، لڑکے کے کروموزوم میں ہے. لڑکے کا کروموزوم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونا ہے. اس میں لڑکیوں کا کوئی رول نہیں ہے. جینیٹیکلی ہم جینیٹک پڑھاتے ہیں کالج، جینیٹیکلی لڑکیوں کا کوئی رول نہیں ہے. وہ ڈٹرمن کر ہی نہیں سکتی کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونا. وہ صرف اور صرف میل کروموزوم کا ہی کام ہے لڑکا پیدا کرنا اور لڑکی پیدا کرنا. وہ بڑی بی کو بولے اماں تم اتنا ظلم کر رہے ہیں، اصل میں تمہارے بیٹے میں کمزوری ہے، انہیں جو ہے سو بیٹیاں پیدا کر رہا، بہو میں کوئی کمزوری نہیں ہے. انہوں ماننے کے واسطے تیار نہیں رہتے، مگر ان کو سمجھاتا ہوں، میں میسیج دیتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں نہیں ایسا ظلم مت کرو. یہ بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. قرآن نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں جس کو چاہے بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہوں. اور پھر یہ بھی کہا کہ جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دیتا ہوں. اور پھر چوتھی آیت میں کہا کہ میں جس کو چاہے بانجھ رکھتا ہوں، جس کو چاہے بانجھ رکھتا ہے. ایک دوسرے پہ طعنہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر بیٹیاں ہو رہے ہیں تو بیٹے کی خواہش میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، لیکن بہو پہ طعنہ ہرگز نہیں دے سکتے. اگرچہ آپ ایگزامن کرائیں گے تو آپ کے بیٹے کا ہی قصور نکلتا، اس کے کروموزوم میں میل کروموزوم نہیں ہے، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا. تو بہرحال اس طرح سے سائنٹیفکلی وہ یہ کچھ ہم کو دعائیں بھی مل جاتے اس کی وجہ سے. وہ ضعیف ماں کا نالج بھی بڑھ جاتا، بیٹا بھی خوش ہو جاتا، بہو بھی خوش ہو جاتی. اس میں بہو کی تائید کرنا نہیں ہے، بیٹے کی تکذیب کرنا نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی نظام ایسا ہی ہے. تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام اس طرح سے رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے ان کی امی کا بانجھ پن دور ہو گیا اور پھر وہ حاملہ ہو گئیں. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب دیکھیے آپ، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا ذہن کس طرف جا رہا؟ جی اپنی طرف جا رہا. ان کا ذہن زکریا علیہ السلام کا ذہن کدھر جا رہا؟ اپنی طرف جا رہا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ضعیف ہو گیا ہوں،
میری بیوی ضعیفہ ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اسباب ان کے ذہن میں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ زکریا ہم آپ کو بیٹا عنایت کریں گے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں رکھا۔ قال ربی، یہ یہاں پر درس ختم ہوتا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ میرے مولا ہم کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عربی میں غلام کے معنی بیٹے کے، غلام کے معنی کیا ہے؟ بیٹے کے، کہ ہم کو غلام یعنی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کی نگاہ خود پر، بیوی پر ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کانت امرأتی آخر، اور میری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ وقد بلغت من الکبری عتیہ، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ میں کمزور ہو چکا ہوں، وہ بھی زیادہ ضعیف ہو چکی ہیں۔ قال، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کذالک، ایسے ہی ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اب یہ امر طے ہے کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا دے گا، چونکہ تمہاری جو دعا تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول ہو جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ آپ کے لیے آپ کے رب نے فرمایا اسی طرح سے ہوگا، اور یہ میرے لیے آسان ہے، ایسا بچے پیدا کر دینا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ میں باپ بننے والا ہوں، صاحب اولاد ہونے والا ہوں، چونکہ کوئی آثار تو مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ خالہ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ اے زکریا علیہ السلام نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اب بات کرنے کے تو قابل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، قوم ہیں، بیت المقدس کے متولی ہیں، مجاوری کرتے ہیں، بات تو کرتے ہیں، لیکن نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر آج کا درس میں روکتا ہوں، انشاءاللہ تعالی باقی کے واقعات آئندہ درس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو کچھ پڑھ کر سنایا گیا ہے اس پر مجھے، آپ کو اور تمام ہماری ماں بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حق العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحم لنا وانت خیر الراحمین، واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار۔ یا میرے مولا اس محفل کے جو داعی ہیں اور اس محفل کے جو اس مکان کے جو مالک ہیں، وہ جو مرحوم ہو گئے ہیں، یا میرے مولا ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے قبر کو ریاض من الجنہ فرما دیجئے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری فرما دیجئے میرے مولا، اور ہمارے حسنات کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔